ناظرین، ہر پل جیو کے ڈرامہ سیریل کفارہ میں فائنلی قاسم اور سالار دونوں کو ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ستارہ لوز کریکٹر نہیں ہے، بلکہ اس کے موبائل سے کسی اور نے میسیجز کیے تھے، سالار کو بھی اور قاسم کو بھی۔ سالار جو کہ سوچ چکا تھا کہ اب وہ ستارہ کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں، لیکن گھر پہ ہر وقت اسے ستارہ کی یاد آتی رہتی ہے اور اس کا دل چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ ستارہ ایسی لڑکی ہے نہیں، لیکن پھر اسے ساتھ ہی یاد آتا ہے کہ اگر وہ ایسی لڑکی نہ ہوتی تو آدھی رات کو ایک جوان جہان لڑکے کے کمرے میں کیوں آتی۔ سالار کے دل اور دماغ میں ستارہ کے خلاف ایک جنگ شروع ہو چکی ہے۔ دل ہے کہ ستارہ کی طرف مائل ہے، لیکن دماغ سالار کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ لڑکی بھی باقی تمام لڑکیوں کی طرح تمہارے پیچھے تمہاری دولت کی وجہ سے ہے، لیکن دل فوراً کہتا ہے کہ ستارہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم ایک امیر انسان ہو، وہ تو تمہیں غریب لڑکا سمجھ کے ہر وقت تمہاری ہیلپ کرنے کے لیے موجود ہوتی تھی۔ دوسری طرف تائی، جس نے ستارہ کو گھر سے نکل جانے کا کہا، لیکن ستارہ صاف انکار کر دیتی ہے کہ یہ گھر میرے باپ کا ہے، یہاں سے مجھے کوئی بھی نہیں نکال سکتا، نہ آپ نہ تایا جان۔ تو تائی اپنی بیٹی کرن کے ساتھ مل کے پلان کرتی ہے کہ ستارہ کو اتنا ذلیل و رسوا کر دیا جائے کہ وہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے اور خود ہی یہ گھر چھوڑ کے چلی جائے۔ اب چونکہ ستارہ کا موبائل کرن کے پاس ہے تو کرن ستارہ بن کے سالار کو میسیجز کرتی ہے کہ پلیز آج ولیمے پر ضرور آنا، میں نے پنک کلر کا ڈریس پہنا ہوگا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ سالار کو حیرت ہوتی ہے کہ اتنی بے عزتی کے بعد بھی یہ لڑکی مجھے میسیجز کر رہی ہے، اور کرن اپنے ولیمے کا پنک ڈریس بھی ستارہ کو دے دیتی ہے کہ تمہیں یہ ڈریس بہت پسند تھا نا، تو آج ولیمے کے لیے میں نے اپنا ڈریس تمہیں دے دیا ہے، اب تم نے ولیمے پر ضرور چلنا ہے ہمارے ساتھ۔ ستارہ تو ولیمے پر جانا ہی نہیں چاہتی، کس منہ سے وہ سارے خاندان کو فیس کرے گی جب اتنی انسلٹ ہو چکی ہے آلریڈی اس کی سب کے سامنے، اس لیے وہ تو صاف انکار کر دیتی ہے۔ تائی جب دیکھتی ہیں کہ ستارہ تو ولیمے پہ ساتھ چلنے کو مان ہی نہیں رہی تو وہ سوچتی ہیں اس طرح سے تو ہمارا بنا بنایا پلان غارت ہو جائے گا، اسی لیے ستارہ کو ایموشنلی بلیک میل کرتی ہیں کہ بھائی ہم تمہیں گھر پہ اکیلے چھوڑ کے نہیں جا سکتے، کیا پتہ تم نے اپنے اس عاشق سالار کو بلا لیا ہو اور ہمارے پیچھے اس کے ساتھ رنگ رلیاں مناؤ، کیونکہ ہم لوگ ہوں گے ولیمے پہ اور تمہارا بھائی ہوگا شاپ پہ، ہم تمہیں یہ موقع نہیں دے سکتے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ چپ چاپ ساتھ چلنے کو تیار ہو جاؤ۔ ستارہ جب دیکھتی ہے کہ ایک دفعہ پھر اس کے کریکٹر پر بات آ رہی ہے تو وہ چاروں ناچار تیار ہو جاتی ہے ساتھ چلنے کے لیے۔ دوسری طرف نجمہ جو سوچتی ہے کہ اچھا خاصا لڑکا ہاتھ لگا تھا، اگر میری بیٹی سے شادی کر لیتا تو میری بیٹی کے تو وارے نیارے ہو جاتے۔ اب نجمہ کا یہی خیال ہے کہ ستارہ کی جتنی بے عزتی ہوئی ہے وہ احتشام کے ولیمے پر تو نہیں آئے گی۔ بہرحال وہ اپنے بیٹے سلمان سے کہتی ہے کہ اپنے دوست سالار کو ولیمے پر ضرور انوائٹ کرنا۔ نمی تو جب سنتی ہے کہ سالار کو انوائٹ کیا جا رہا ہے وہ تو پورے اہتمام سے تیار ہو کر ولیمے پر پہنچ جاتی ہے۔ سالار بھی ولیمے پر پہنچ جاتا ہے اور وہاں جا کر سارے خاندان کے سامنے اپنے موبائل میں سے ستارہ کے میسیجز دکھاتا ہے کہ یہ دیکھیں، اس لڑکی نے مجھے اسپیشلی ولیمے پر آنے کو کہا تھا اور ساتھ یہ بھی کہ میں نے پنک کلر کا ڈریس پہنا ہوگا، اور پھر ستارہ کی طرف بڑھ کے کہتا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہیں پنک ڈریس میں دیکھ کر میں تمہاری محبت میں گرفتار ہو جاؤں گا؟ کبھی آئینے میں اپنی شکل دیکھی ہے؟ میرے گھر میں جو ملازم ہے نا وہ بھی تم سے کہیں بہتر ہیں۔ نمرا تو جب اس طرح سے سالار کے ہاتھوں ستارہ کی بے عزتی ہوتے دیکھتی ہے تو دل سے خوش ہو جاتی ہے کہ اس ستارہ کی ساری غلط فہمی دور ہو گئی، لیکن دوسری طرف کرن تھوڑی ڈر جاتی ہے کہ کہیں ستارہ سب کے سامنے بتا نہ دے کہ میرا موبائل تو کرن کے پاس ہے۔ اب جب سب گھر والے ستارہ پر چڑھ دوڑتے ہیں کہ اس کا تو کردار ہی خراب ہے تو ستارہ غصے سے اور شکوہ کناں نگاہوں سے ایک دفعہ کرن کو دیکھتی ہے اور اس کے بعد پھٹ پڑتی ہے اور چیخ چیخ کے سب سے کہتی ہے کہ ہاں ہوں میں بد کردار۔ اب جب سب لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو نمی ستارہ کے پاس آ کر اس کا مذاق اڑاتی ہے اور کہتی ہے کہ بڑا افسوس ہو رہا ہے تمہیں اس طرح سے بے عزت ہوتے دیکھ کر۔ تو ستارہ روتے ہوئے اور چیختے ہوئے نمی سے کہتی ہے کہ جس طرح اس دن میں نے سالار کو نہیں بلوایا تھا نا، آج بھی سالار کو میں نے نہیں بلوایا۔
تو نمی کہتی ہے کہ چلو اس دن تو وہ سارا گیم میں نے کھیلا تھا تمہیں بدنام کرنے کے لیے، لیکن آج کس نے کھیلا ہے؟ اب جب نمی اپنے منہ سے اپنے گناہ کا اعتراف کر رہی ہوگی تو ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ قاسم اور اس کی ماں یہ سب سن لیں گے اور ان کے تو ہوش ہی اڑ جائیں گے کہ یہ سارا کھیل نمی نے کھیلا تھا اور بدنامی بیچاری ستارہ کی ہوئی۔ اور نمی ستارہ سے کہتی ہے کہ تم کیا کر لو گی میرا، جا کے سب کو بتاؤ گی کہ یہ سب میرے ساتھ نمی نے کیا ہے، کون کرے گا تمہاری باتوں پر اعتبار، جاؤ بتاؤ سب کو۔ اب نمی ستارہ کا اس طرح سے مذاق اڑا کر جیسے ہی وہاں سے نکلتی ہے تو سامنے ہی اسے قاسم کھڑا مل جاتا ہے اور وہ ایک دم سے پریشان ہو جاتی ہے کہ کہیں قاسم نے سب سن تو نہیں لیا، اور ظاہر ہے کہ قاسم تو سب باتیں سن چکا ہے۔ بہت افسوس سے نمی کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ تم نے یہ سب کیوں کیا، کیا ملا تمہیں یہ سب کر کے؟ اور پیچھے کھڑی ستارہ بھی دیکھ لیتی ہے کہ قاسم نے نمی کی سچائی اپنے کانوں سے سن لی ہے۔ قاسم ستارہ کی طرف بڑھتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے کہ میں نے تمہیں جو کچھ بھی کہا محض غلط فہمی کی وجہ سے کہا، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم ایک با کردار اور بہت ہی اچھی لڑکی ہو۔ لیکن ستارہ اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتی بلکہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ سلمان کھڑا نظر آتا ہے تو اسے کہتی ہے کہ مجھے گھر جانا ہے، لیکن سلمان اسے گھر لے جانے سے صاف انکار کر دیتا ہے کہ میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں لگا۔ ستارہ کہتی ہے کہ اچھا پھر مجھے موبائل ہی دے دیں، میں زہیب کو کال کر کے بلوا لیتی ہوں، لیکن سلمان کہتا ہے کہ تمہارے پاس موبائل ہے تو صحیح۔ تو ستارہ کہتی ہے کہ اگر میرے پاس موبائل ہوتا تو پھر میں بھلا آپ سے کیوں مانگتی؟ اور اتفاق کی بات دیکھیں کہ یہ سب سالار اپنے کانوں سے سن لیتا ہے اور سالار حیران رہ جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے ستارہ کا موبائل کوئی اور استعمال کر رہا تھا، اور مجھے ستارہ بن کے جو میسیجز کیے تھے وہ بھی دراصل کسی اور نے کیے تھے، ستارہ کو اس طرح سے بدنام کرنے کے لیے، میری نظروں میں گرانے کے لیے۔ اور سالار کو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے جو کچھ اس نے ابھی بھری محفل میں ستارہ کے ساتھ کیا، اسی لیے بہت شرمندہ ہو کے آگے بڑھتا ہے اور ستارہ سے کہتا ہے کہ ستارہ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں، اس طرح اکیلے کیسے گھر جاؤ گی؟ لیکن ستارہ تو نفرت سے اور غصے سے سالار کی طرف دیکھتی ہے اور پیچھے کھڑے قاسم سے کہتی ہے کہ قاسم آپ مجھے گھر چھوڑ دیں گے؟ قاسم تو یہ سن کر بہت خوش ہو جاتا ہے کہ آج ستارہ نے سالار پر مجھے پریفرنس دی، اور فوراً ہی اسے گھر چھوڑنے کے لیے دل و جان سے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن سالار کے دل پر یہ بات تیر کی طرح لگتی ہے، وہ تو شدید غصے کے عالم میں وہاں سے چلا جاتا ہے۔ گھر پہنچتا ہے تو اس کی ماں دیکھتی ہے کہ سالار اس قدر غصے میں ہے تو اس سے پوچھ ہی لیتی ہے کہ بیٹا کیا ہوا، تم تو اپنے دوست کے بھائی کے ولیمے پر گئے تھے نا؟ تو سالار چیخ چیخ کے اپنی ماں سے کہتا ہے کہ سننا کیا چاہتی ہیں آپ، کہ وہ معمولی سی لڑکی مجھے اوائڈ کر کے اس 2 ٹکے کے لڑکے کے ساتھ چلی گئی۔ سالار کی تو ایگو بری طرح سے ہرٹ ہوئی ہے کہ جس سالار سکندر کے پیچھے لڑکیاں شہد کی مکھیوں کی طرح بھن بھناتی پھرتی ہیں، آج ایک معمولی سی لڑکی نے اسے ریجیکٹ کر دیا۔ اب سالار اپنی اس بے عزتی کا بدلہ ستارہ سے لینے کا سوچے گا، لیکن ناظرین لگتا یہی ہے کہ بے عزتی کا بدلہ لیتے لیتے فائنلی سالار کو ریئلائز ہو جائے گا کہ وہ اس لڑکی سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا ہے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایسا ہوگا یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔